بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہتھیار بند ہو کر چلیں تاکہ قبیلے سمجھ لیں کہ ہر طرح سے ہم تیار ہیں۔ مطعم نے کہا، اگر ہم سے کوئی ذرا بھی بولے گا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ سب اپنے اپنے گھروں کی اور چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار بند ہو کر آ گئے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو زمار بن اسود ہتھیار لگائے نیزہ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ زمار نے ان لوگوں کو دور سے دیکھتے ہی کہا، اپنے معبودوں کی قسم، میں تم چاروں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیا تم اس لیے ہتھیار بند ہو کر آ رہے ہو کہ میں اس ظالمانہ عہد نامے کو چاک نہ کر سکوں جس نے غریب مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں؟ وحشی انسانوں، آج میں اس عہد نامے کو چاک کیے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ پہنچنے پر زبیر نے کہا، زمار، ہم اس ارادے سے آئے ہیں، مسلمانوں کی 3 سال کی سختیوں نے ہمیں ان کی مدد پر تیار کیا ہے۔ زمار نے خوش ہو کر کہا، تب تو آؤ ہم سب مل کر اس نیک کام کو انجام دیں۔ چنانچہ یہ سب خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مظلوم اور ستائے ہوئے مسلمانوں کے ہمدرد جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے بت پرست اپنے خداؤں کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، وائل، سہمی وغیرہ سبھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ کفار سے ڈرتے تھے اس لیے کسی کو پہلے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دیر تک مشورہ کرتے رہے کہ شروعات کیسے کریں۔ زبیر نے کہا، شروعات میں کرتا ہوں، تم میرا ساتھ دینا۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ زبیر نے اونچی آواز میں کہا، اے مکہ والو، یہ کون سی انسانیت و شرافت ہے کہ ہم ہمارے غلام، ہمارے جانور پیٹ بھر کر کھائیں اور بنو ہاشم کے غریب مسلمانوں اور ان کے معصوم بچوں کو کھانا پینا نصیب نہ ہو۔ یہ ایسا ظلم ہے جو کسی قوم نے اپنے وطنی بھائیوں پر نہ کیا ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ، آج میں اس ظالمانہ عہد نامے کو چاک کرتا ہوں جس نے ہماری شرافت پر داغ لگا دیا ہے۔ ابو جہل گھبرا کر اٹھا، جھلا کر بولا، خبردار جو عہد نامے کو ہاتھ لگایا، جو بھی اسے چھوئے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب تک زمعہ بول پڑا، وہ کون موت کا پیارا ہے جو ہمارے سامنے آئے گا؟ اگر کوئی ہے تو ہمارے مقابلے میں آئے۔ ابو سفیان بڑھا اور اس نے کہا، میں ہوں، کیا کوئی میرے سامنے اس عہد نامے کو چھونے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ابو البختری نے تلوار کھینچ کر کہا، ابو سفیان، بکواس بند کرو ورنہ اس تلوار کی دھار سے جواب دیا جائے گا۔ کیا تمہارے پتھر دل پر اب تک کوئی پربھاؤ نہیں ہوا کہ 3 سال سے مسلمان سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں؟ اگر تم کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو بتاؤ کیا حالت ہوگی؟ جو لوگ ہمارے معبودوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دھرم کو برا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بیوقوف کہتے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھا اٹھا کر مرنے دو۔ ابو سفیان نے کہا، سختیوں کی اور ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ہشام نے کہا، غریب و مظلوم، بے یار اور مددگار مسلمانوں نے بہت کچھ ستم اٹھائے، بے حد سختیاں جھیلیں، لیکن اب بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے انہیں شعبہ ابو طالب میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہشام نے کہا۔ ابو جہل بول پڑا، مگر ہشام، عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے باپ دادا کے دھرم میں داخل نہ ہوں گے بائیکاٹ برابر جاری رہے گا، اور اس عہد نامے پر قوم کے تمام بڑوں کے دستخط ہیں۔ بے درد مظالموں نے دھوکے سے اس پر دستخط کرائے ہیں۔ زمعہ نے کہا۔ ابو سفیان کو غصہ آ گیا، بولا، تم بکواس کر رہے ہو، سب نے خوب سوچ سمجھ کر دستخط کیے ہیں، ہم اس وقت بھی دستخط کرنے کو تیار نہ تھے۔ زبیر نے کہا، مگر ہم کو بتایا گیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کی تنبیہ مقصود ہے، مگر واقعات بتا رہے ہیں کہ تم سب ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ کیا زبیر، تم یہ چاہتے ہو کہ عہد نامے کی خلاف ورزی
کر کے لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکائی جائے۔ ابو جہل نے سوال کیا۔ زبیر نے جوش میں آ کر کہا، اگر تم نہ مانو گے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ ابو سفیان گرجا، اگر یہ بات ہے تو کیوں نہ ہم تمہارا ہی خاتمہ کر دیں۔ ہشام بھی جوش میں بھر اٹھا۔ اس نے گھور کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہ حوصلہ ہو گیا ہے تو تلوار نکالو اور میدان میں آ جاؤ۔